اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ذکر تھا، اب پھر غزوہ بدر کا ذکر ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، صحابہ نے جبل رمات کو چھوڑ دیا، آپ کے تاکید کرنے کے باوجود، اور پھر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، تو اس وقت جب آپ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تو آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کیف یہد اللہ قوما خذبوا وجہ نبی دم، کہ اللہ کیسے ہدایت دے گا ایسی قوم کو کہ جس نے رنگ دیا اپنے نبی کے چہرے کو خون کے رنگ سے۔ تو پھر اللہ پاک نے تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی منع فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انہی میں سے کل بہت سے لوگ اسلام لے آئیں گے، اور پھر اللہ نے آپ کی زبان سے ہی خالد بن ولید کو یہ خطاب دلوایا، حالانکہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہی یہ تمام تکلیف پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس لک من الامر، نہیں ہے تیرے لیے اس معاملے میں شیئن کچھ بھی، او یتوب علیہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرمائے، او یعذبہم، یا ان کو سزا دے، فإنہم ظالمون، بس بے شک وہ فی الحال ظالم ہیں۔ انہی کفار میں جیسے میں نے خالد بن ولید کا بھی آپ کو بتایا، پھر حارث ابن حشام ابو جہل کا بھائی، صفوان ابن امیہ مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھا، اور سہیل بن عمرو صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ یہ تینوں کافر اور مشرک تھے، اور جس وقت یہ کافر تھے یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ جس میں آپ کو اور صحابہ کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور پھر بعد میں یہی تینوں رضی اللہ عنہم ہو گئے اور آپ کے سپاہی بن گئے۔ تو یہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں کہ آج جو شخص اتنا برا ہے کل اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر، وہ بخش دے گا، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، ویعذب، اور وہ عذاب دے گا، من یشاء، جس کو چاہے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سود خوری انسان کے اندر مال کی طلب اور محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے کردار میں بڑے بڑے خلا پیدا ہو جاتے ہیں۔ جبل رمات پر جن صحابہ نے مورچہ چھوڑا تھا، ان کے بھی لاشعور میں مال غنیمت کے لیے کچھ طلب تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس مورچے کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اب تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلو، نہ کھاؤ، ربا، سود، اضعافا مضاعفہ، دگنا اور چگنا کر کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واتقوا النار، اور بچو آگ سے، التی عدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحمت نازل کی جائے، وسارعوا، اور جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت حاصل کرنے کی اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت کی طرف، یعنی جنت کی طرف جلدی کرو، عرضها السماوات والارض، جس کا عرض آسمانوں اور زمین جیسا ہے، یعنی وہ اتنی وسیع ہے کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کہ یہاں پر جس طرح اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً وہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ منتظر ہوتا ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ مجھ سے رجوع کرے اور میں اس کو معاف کروں۔ جب ہم کوئی غلط خوراک کھاتے ہیں، ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، تو جیسے اس غلط خوراک کا اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کا اثر ہماری روح پر ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان روحانی طور پر بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے کچھ اوصاف بیان فرما رہے ہیں۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، راحت میں اور آرام میں، وضراء، اور جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، والقاظمین الغیظ، اور پی جاتے ہیں اپنے غصے کو، والعافین، اور معاف کر دیتے ہیں عن الناس، لوگوں کو، واللہ، اور اللہ،
युहिब्बुल المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ آگے فرمایا والذین اذا فعلوا، اور وہ لوگ جب وہ کرتے ہیں فاحشۃ کوئی بے حیائی، او ظالموا یا ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر، کہ کوئی صغیرہ گناہ ان سے سرزد ہو جائے، تو ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، فاستغفروا لذنوبہم، اور بس معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، ومن یغفر الذنوب، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور اگلی خوبی کیا ہے کہ ولم یصروا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، علی ما فعلوا، اس کاروائی پر جو انہوں نے کی، وہم یعلمون، اور حالانکہ وہ جانتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت کا، وجنات، اور ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، کہ بہتی ہوں گی ان باغوں کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کیا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ حق اور باطل کی ٹکر شروع سے چلی آ رہی ہے، پہلے بھی ہمیشہ حق والوں نے ہی تکلیف اٹھائی، تو لہٰذا آج تم بھی پریشان مت ہو، قد خلت، تحقیق گزر گئی، من قبلکم سنن، تم سے پہلے طریقے، یعنی بڑے بڑے حالات گزرے ہیں، فسیروا فی الارض، پس سیر کرو زمین میں، فانظروا، اور پس دیکھو، کیف کان، کہ کیا ہوا، عاقبۃ المکذبین، انجام جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، کوئی کتاب واضح اور قطعی نہیں، بہت عظمت والی کتاب ہے، وہدی وموعظہ، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو سمجھا رہے ہیں، اس میں تسلی دے رہے ہیں کہ اگر غزوہ احد میں تمہیں شکست ہوئی ہے تو اس سے مایوس نہ ہونا، اور ولا تہنوا، اور نہ ہی سستی کرنا، ولا تحزنوا، اور نہ ہی غمگین ہونا، کہ جہاں شہید ہوئے ہیں، جب جہاد ہوتا ہے تو کوئی شہید بھی ہو جاتا ہے، زخمی بھی ہوتا ہے، فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، لیکن دنیا کی فتح اور شکست کی وجہ سے اپنے اوپر اتنی مایوسی طاری نہ کریں کہ اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو فتح تمہاری ہی ہوگی، بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان اتنا پختہ ہو کہ تمہیں دکھ ہو یا سکھ ہو، کامیابی ہو یا ناکامی ہو، اللہ پہ یقین پختہ رہے۔ اور آج اسی لیے ہم مسلمان اتنے ذلیل ہیں، آج اسی لیے ہم ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ سے یقین اٹھ گیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ دنیا ہی ہمیشہ رہنی ہے، یہیں کی کامیابی ہے، آخرت کو ہم بھلا چکے ہیں۔ جیسے تاریخ سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ فاتح مصر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ قلعہ مقوقس، غالباً اس قلعہ کا نام بولس بھی لکھا جاتا ہے، کہا ہم نے محاصرہ کیا ہوا تھا، کافی دن ہو گئے لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا، 8000 فوج تھی، تو انہوں نے کہا کہ مزید فوج بھیجیں اور طریقہ بھی بتائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط کا پڑھا اور رو پڑے، کہنے لگے کہ 8000 مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا اور فتح نہیں ہو رہا۔ خط کا جواب تحریر فرمایا کہ غور کرو کہ تم لوگوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت تو نہیں رہ گئی کہ جس کی وجہ سے نصرت الہی میں تاخیر ہو رہی ہے، اور حقیقت تھی بھی یہی کہ بعض ساتھیوں سے مسواک والی سنت رہ گئی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے 4 آدمی بھیجے، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبادہ ابن سامت، اور حضرت خارجہ بن حذافہ، اور حضرت حذیفہ بن یمان، اور فرمایا کہ 4000 فوج ہے، کیونکہ ان کا ایمان اتنا قوی تھا، اور پھر اللہ نے ان کو فتح دی۔ تو یہ سوچیں کہ ایک سنت کی وجہ سے ایسا ہوا، اور آج ہم کتنی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، سنت تو پھر بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے، ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر ہمیں ناکامی دنیا میں کیوں نہ ہو، پھر ہمیں معاملات میں پریشانی کیوں نہ ہو۔ اگلی آیت میں پھر غزوہ احد سے ہی متعلق ہے کہ اس میں مجاہدین اسلام کو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ فتح ہوتے ہوتے وہ شکست میں بدل گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے،
کافی زیادہ زخمی ہوئے اور سید الشہداء حضرت حمزہ کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو اب اللہ پاک ان مسلمانوں سے کہتے ہیں یمسسکم، اگر پہنچے ہے تمہیں قرحن، کوئی زخم، فقد مس القوم، پس تحقیق پہنچے ہیں اس قوم کو بھی زخم، مثلہ، اسی جیسے کہ جنگ بدر میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا، کہ جن کو ہم بدلتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، کہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ احد کی شکست سے نہ گھبراؤ، کہ یہ دن ہے، کبھی ان کے کامیابی، کبھی تمہاری کامیابی، لیکن تم اپنے ایمان کو پختہ رکھو اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھو کہ اگلی مرتبہ تم لوگ ہی کامیاب ہو۔ کہ ہمیشہ ایک سی حالت نہیں رہتی، کبھی کسی کو فتح ہوتی ہے تو کبھی کسی کو شکست ہوتی ہے، اور تکلیف پہنچنے میں بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی حکمت ہی رکھی ہوتی ہے مومن کے لیے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ یہاں پہ یعلمو میں جو علم ہے، اس کا معنی جاننا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی، کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بتا دے دوسروں کو کہ اہل ایمان تکلیفیں اٹھا کر بھی ایمان پر قائم رہتے ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں کیسے بھی حالات ہوں، ہمارا اللہ سے بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہمارا اللہ کے ساتھ یقین کم نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَتَّخِذَ مِنکم، اور تاکہ بنائے تم میں سے شہداء، کچھ شہید، کیونکہ شہید کا مقام بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 منزلہ مکان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت وہ مکان انبیاء کرام کے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، پیغمبروں کے مکان تو ان سے بھی بلند ہوں گے، وہ شہیدوں کے ہوں گے۔ تو شہیدوں کو اللہ نے اتنے بڑے بڑے رتبے اور اتنے درجے عطا فرمائے، تو ان کے عہد اور درجوں کو دیکھ کر جو ہمارے جیسے جو عام لوگ جو اپنے گھروں میں مرتے ہیں، وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں اللہ کے راستے میں بڑی بڑی تکلیفیں آتی، ہمارے جسم کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا تو ہمیں بھی یہ درجے ملتے۔ تو فرمایا تاکہ تم میں سے کچھ شہید بنائے اور آخرت کی اعلیٰ منزلیں عطا فرمائے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں کے ساتھ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور تاکہ خالص کر دے اللہ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان والے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو، کہ مومن صادق اور منافقین کو علیحدہ علیحدہ کر دے، کہ 300 جو واپس چلے گئے تھے، اس سے ان کا باطن ظاہر ہو گیا کہ وہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ تو اسی لیے آج ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی ناکامی، کوئی مصیبت آ گئی ہے تو ہمیں اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے، ہمیں ادھر ادھر وسیلے نہیں ڈھونڈنے۔ یہ تکلیفیں ہمیں اللہ سے نہ دور کرنے کا سبب بنے، اور اگر آج ہم صبر کریں گے تو یہی دنیا تکلیفیں آخرت میں ہمارے لیے اجر کا باعث ہوں گی، ہمارے گناہوں کو مٹانے کا باعث ہوں گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اتنا صبر اور حوصلہ دے اور اتنا قوی ایمان دے کہ جیسے بھی حالات ہوں، خوشی ہو یا غم ہو، صرف اور صرف ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو، ہمارا تعلق صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہی بندھا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔